السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کمشنریٹ آف کالجیٹ ایجوکیشن کے LMS ویڈیو لیسنز میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج کے ویڈیو لیسن میں ہمارا موضوع اردو کے مشہور و معروف شاعر نذیر اکبر آبادی کے متعلق آپ کو معلومات بہم پہنچانا ہے۔ اس سبق میں ہم آپ کو نذیر اکبر آبادی کی حیات و شخصیت، ان کی شاعری کی خصوصیات، خصوصاً ان کی نظم نگاری، ان کی شاعری میں قومی یکجہتی اور ترقی پسند عناصر سے متعلق مختصر اور جامع معلومات دیں گے۔ یہ نذیر اکبر آبادی کی تصویر ہے۔ نذیر اکبر آبادی اردو شعر و ادب کا ایک بلند قامت نام ہے۔ قدیم اردو شعراء میں جو امتیازی حیثیت نذیر اکبر آبادی کے حصے میں آئی، شاید وہ کسی کو نصیب ہو۔ نذیر اردو کا وہ پہلا شاعر ہے جس نے اپنی شاعری کا موضوع عوام اور عوامی زندگی کو بنایا، جس کی شاعری ہندوستانی زندگی کی ترجمان ہے۔ اس زمانے میں اردو ادب پر فارسی اور عربی کا غلبہ تھا اور کم و بیش تمام شعراء اسی دائرے پر گھومتے نظر آتے ہیں، جبکہ نذیر نے اپنا راستہ خود تلاش کیا، شعر کہنا شروع کیا تو اس فن میں کسی کی شاگردگی قبول نہیں کی اور اپنی شاعری میں معاشرے کی جیتی جاگتی اور متحرک تصویریں پیش کی۔ انہوں نے عربی اور فارسی کے علاوہ اپنے دور کی دوسری مروجہ زبانوں اور بولیوں سے بھی بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اردو شاعری کے ذخیرہ الفاظ کو بے حد وسیع کیا۔ عوام کی زبان، عوام کے مسائل، ضرورتیں، مجبوریاں، خوشی و غم کی وارداتوں کو پہلی مرتبہ شاعری میں پیش کیا۔ اس لیے نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر یا ہندوستانی شاعر کہا گیا۔ ادبی نقطہ نظر سے نذیر اکبر آبادی کا تعلق نہ دبستان دلی سے تھا اور نہ دبستان لکھنؤ سے، بلکہ وہ اپنی جگہ ایک دبستان کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہوں نے اردو کی کم و بیش تمام شعری حیتوں جیسے غزل، مثنوی، رباعی کے علاوہ نظم کی دیگر غیر مروجہ حیتوں جیسے ترکیب بند، ترجیح بند وغیرہ پر طبع آزمائی کر کے شاعری کے دامن کو وسیع تر کر دیا۔ شاعری کے علاوہ نثر میں بھی ان کی کئی تصانیف کا پتہ چلتا ہے۔ انشاء نذیر، خدر متین، فہم قرین، بزم عیش، رینا زیبا، بازار حسن اور طرز تقریر۔ شاعری میں ضخیم کلیات کے علاوہ مثنوی، حسن و عشق اور ایک کتاب خالق باری لکھی۔ حالت زندگی۔ نام ولی محمد تھا اور نذیر تخلص کرتے تھے۔ قدیم تذکروں میں نذیر اکبر آبادی کی زندگی کے بارے میں مختصراً معلومات ملتی ہیں۔ ان کے ایک شاگرد حکیم میر قطب الدین باطن نے اپنے تذکرے گلستان بے خزاں میں نذیر اکبر آبادی کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کے اہم سوانح نگار پروفیسر مسعود عبدالغفور شہباز نے اپنی مشہور کتاب زندگانی بے نظیر میں ان کی حیات پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ ان کے والد کا نام محمد فاروق تھا اور نذیر ان کی 13ویں اولاد تھے۔ نذیر محمد شاہ ثانی کے عہد میں دلی میں 1735 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے زمانے میں دلی چھوڑ کر اپنے خاندان کے ساتھ آگرہ آ گئے۔ ترک وطن کے بعد نذیر اکبر آبادی دہلوی کے بجائے اکبر آبادی کہلائے، لہذا وہ آگرہ کو اپنا وطن بتاتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ عاشق کہو، اسیر کہو، آگرے کا ہے، ملا کہو،
दबीर कहो आगरे का है, मुफलिस कहो फ़कीर कहो आगरे का है, शायर कहो नज़ीर कहो आगरे का है। नज़ीर अकबराबादी एक इल्म दोस्त शख्स थे जिन्हें उर्दू और फ़ारसी के अलावा अरबी और दिगर हिंदुस्तानी ज़बानों पर भी दस्तरस थी। नज़ीर सोहबत पसंद आदमी थे, बच्चों, जवानों और बूढ़ों में भी मकबूल थे और मुख्तलिफ़ किस्म के खेल तमाशों और तफरीहों से दिलचस्पी रखते थे। मुअल्लिमी उनका पेशा था और ज़िंदगी भर इसी पेशे से मुंसलिक रहे। किसी राजा या नवाब के सामने अपना दामन नहीं फैलाया। नवाब सादत अली खां ने लखनऊ तलब किया, राजा भरतपुर ने अपने पास बुलाया, मगर नज़ीर कहीं ना गए और तवक्कुल व क़िनाअत पर तकिया करके आगरा ही में ज़िंदगी बसर की। नज़ीर अकबराबादी का इंतकाल 1830 ईस्वी को आगरा में हुआ। नज़ीर अकबराबादी की नज़्म निगारी। नज़ीर अकबराबादी का अहद मीर सौदा और मीर हसन का अहद था। ये सभी शायर उर्दू गज़ल के असातिज़ा सुख़न माने जाते थे। इस अहद में शायरी पर गज़ल की हुक्मरानी थी, लेकिन ऐसे दौर में नज़ीर ने अपने इजहार बयान के लिए नज़्म का पैराया इख्तियार किया और पहली बार इसमें खत्तुल मग़दूर उसत पैदा की। तरजीबन और तरकीबबंद जो मरसियों के पैमाने थे उन्हें नज़्म के लिए बरता और अपनी इस अदबी काविश में नज़्म के इस पैरा इजहार की न सिर्फ शऊरी दाग बैल डाली, बल्कि उसत में उसे हमदोश सुरैया कर दिया और मौजू में तनु की दिलकशी के साथ आसमान से हमकनार कर दिया। नज़ीर अकबराबादी की ये इनफरादी कोशिश उन्हें अपने अहद के असातिज़ा सुफ़न से मुनफरिद, मुमताज़ और मखसूस बनाती है। इस ज़िमन में बखौल ताराचंद नज़ीर उर्दू शायरी के आसमान पर सबसे अलग और सबसे रोशन और चमकदार सितारे की हैसियत से अपनी शनाख्त कायम किए हुए हैं। नज़ीर अकबराबादी उर्दू के खादिरुल कलाम शायर थे। उन्हें गज़ल पर भी दस्तरस हासिल थी और तमाम तर हुनरमंदी और शायराना बागपन के साथ उन्होंने गज़लें कहीं जो तारीख़ अदब उर्दू में नज़रअंदाज होती रहीं। लेकिन हकीकत ये है कि नज़ीर अकबराबादी की शनाख्त नज़्म से हुई। नज़ीर ने इजहार ख़याल के लिए नज़्म में जो पैराए बयान अता किया वो इस कदर ताकतवर और तवाना था कि हुस्न व इश्क की कैफियत पर भी कुदरत रखता था और हुस्न व इश्क की दुनिया से बाहर इंसान के दिली जज्बात, असरी हालात व रुझानात और समाजी मसाइल, फ़ख्र फ़ाखा, मनाज़िर कुदरत, रोज़ी रोटी के मसाइल, तवक्कुल व इस्तिग़ना के अलावा हर तरह के मज़ाहिर को और समाज में पेश आने वाले सनहात व वाक़ियात को मिनवान बयान करने की सलाहियत भी रखता था। नज़ीर अकबराबादी की शायरी में मौज़ूआत का तनु है। ये मौज़ूआत आम इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। इस सिलसिले की एक नज़म आदमी नामा है। सारी कायनात आदम और आदमी ही के गर्द घूमती है। इस अशरफुल मखलूक़ात के मुख्तलिफ रंग हैं। सो मुलाहिज़ा हो, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी है, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी। ज़रदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। फ़िरऔन ने किया था जो दावा खुदाई का, शद्दाद भी बहश्त बनाकर हुआ खुदा। यहाँ तक जो हो चुका है सो है वो भी आदमी। नमरूद भी खुदा ही कहता था बरमिला, ये बात है समझने की, आगे कहूँ मैं क्या। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख़ां। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है
سو ہے وہ بھی آدمی۔ روٹی اور روزی کا مسئلہ انسانی سماج کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو نذیر نے اپنے غیر معمولی مشاہدہ اور بلند فکر کے ساتھ پیش کیا ہے۔ جب آدمی کے پیٹ میں آتی ہیں روٹیاں، پھولی نہیں بدن میں سماتی ہیں روٹیاں، آنکھیں پری رخوں سے لڑاتی ہیں روٹیاں، سینے اوپر بھی ہاتھ چلاتی ہیں روٹیاں، جتنے مزے ہیں سب یہ دکھاتی ہیں روٹیاں۔ نذیر اکبر آبادی ایک وسیع المشرب انسان تھے۔ وہ آدمی اور آدمیت کے شناخواں تھے اور دل سے اس کا احترام کرتے تھے۔ بحیثیت ہندوستانی انہیں اپنے وطن عزیز سے گہرا لگاؤ تھا۔ وہ یہاں کی تہذیبی زندگی سے جذباتی طور سے وابستہ تھے اور تہذیبی اور مذہبی مناقشات سے دور تھے۔ وہ صلح کل کے قائل تھے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں سے انہیں عقیدت تھی۔ ان کے مذہبی معتقدات کا وہ احترام کرتے تھے۔ جہاں انہیں اپنے اسلامی عقائد کا احترام تھا، وہیں وہ ہندو علم الاصنام سے بھی واقف تھے۔ ان کی شاعری میں رمضان، شب برات، عید کے ساتھ رام، کرشن، دیوالی اور دسہرہ بھی موجود ہے۔ ان کی نظموں میں عام اردو شاعری کے برعکس ہندوستانی زندگی کے اشارے اور کنائے اور تلمیحیں زیادہ نظر آتی ہیں۔ بنجارہ نامہ اور جاڑے کی یادیں اسی طرز کی نظمیں ہیں جو زندگی کا فلسفہ پیش کرتی ہیں۔ وہ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، اس لیے ان کی نظموں کا بڑا حصہ بچوں کی دلچسپی کا مجموعہ ہے، جیسے گلہری کا بچہ، جنگلی بھینس، چھوٹا پرندہ، کوا، ہرن، کبوتر پالنا، کوے اور ہرن کی دوستی وغیرہ نظمیں قابل ذکر ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کے بعد انجمن پنجاب کے زیر سایہ اردو نظم کو اپنی نئی زندگی نصیب ہوئی، جو ہماری ادبی تحریک کا حصہ بنی، جس میں آزاد اور حالی کی کوششوں سے توانا درخت بن گئی۔ باوجود اس کے انفرادی کوششیں اور ان کوششوں سے ملنے والی عظمتیں اپنی جگہ مسلم ہوتی ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی بھی انفرادی سطح پر کی گئی کوششیں اردو نظم نگاری کی تاریخ میں ہمیشہ رہنمایانہ حیثیت رکھتی ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں منظر نگاری۔ اردو شاعری کو منظر نگاری کا صحرا اعلیٰ پیمانے پر نذیر کی دین ہے۔ جذبات نگاری اور فطرت نگاری کی فنکارانہ پیشکش اردو شاعری کا طرۂ امتیاز ہے۔ جنگل، پہاڑ، کھیت اور کھلیان، سورج کا طلوع و غروب اور اس طرح کے کئی مناظر اردو شاعری میں انتہائی فنکاری کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم نام نذیر اکبر آبادی کا ہے۔ ان کی نظم جاڑے کی بہاریں اس ضمن میں ایک بند ملاحظہ ہو: جب ماہ اگہن کا ڈھلتا ہو تب دیکھ بہاریں جاڑے کی، اور ہنس ہنس پوس سنبھلتا ہو تب دیکھ بہاریں جھاڑے کی۔ دن جلدی جلدی چلتا ہو تب دیکھ بہاریں جاڑے کی، پارا بھی برف پگھلتا ہو تب دیکھ بہاریں جاڑے کی، چلا خم ٹھونک ابھرتا ہو تب دیکھ بہاریں جاڑے کی۔ یہ ایک منتخب نظم ہے۔ شاعری صرف داخلی جذبات کے اظہار کا نام نہیں ہے، اسے خارجی زندگی کا واقعاتی بیان بھی کرنا ہوتا ہے اور عصری زندگی کو وسیع تر سیاق میں بالتفصیل بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس اہم ترین ضرورت کے اظہار کے لیے نذیر اکبر آبادی نے نظم کا دامن تھام لیا، جس میں اپنے اطراف و اکناف کی سماجی زندگی، رہن سہن، طرز زندگی، میلوں ٹھیلوں، بزرگوں، عرس، مختلف ہندو مسلم تہواروں، تاج محل، یہاں تک کہ پورے برتنوں، جانوروں، ککڑی جیسی سبزیوں کو بھی انتہائی فنکاری سے فلسفیانہ انداز میں علامتی طور پر نظم کیا ہے۔ عوامی زندگی اور موضوعات میں منظر نگاری کے عناصر کو نذیر نے جس انداز سے پیش کیا ہے،
وہ 19ویں صدی کی ہندوستان کی تہذیبی زندگی کی منہ بولتی تصویریں ہیں۔ اس طرز کے متعدد نمونے نذیر کی شاعری میں محفوظ ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں ترقی پسند عناصر 1936 میں ابھرنے والی ترقی پسند تحریک اور اس کے موضوعات سب سے پہلے نذیر کی شاعری میں نمایاں ہوئے۔ عوامی زندگی اور موضوعات کو نذیر نے جس انداز سے پیش کیا ہے وہ ان کی بالغ ترقی پسندی تھی۔ اردو میں ترقی پسند تحریک پر نذیر کی اس فکر کے اثرات ہیں۔ نذیر کی اس ترقی پسندیت کا اندازہ نذیر پر ترقی پسند ناقدین مثلاً احتشام حسین اور مجنوں گورکھپوری کے مضامین سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ترقی پسند تحریک کو ادب اور شاعری سے جو توقعات تھیں، نذیر کی شاعری اس کے لیے خشت اول کی حیثیت رکھتی ہے۔ نذیر کے زمانے میں ابھی مارکسی فلسفہ اور اشتراکیت کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، مگر نذیر کی فکر میں گہرائی تھی اور ضروریات زندگی اور اس میں پیش آنے والے مسائل کا انہیں ادراک تھا۔ وہ گہرے مشاہدے اور توانا فکر کے شاعر تھے اور زندگی میں روٹی کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ بھوکے پیٹ بھجن نہیں ہو سکتا۔ ان کی نظم روٹیاں کا ایک بند ملاحظہ ہو۔ روٹی نہ پیٹ میں ہو تو پھر کچھ جتن نہ ہو، میلے کی سیر خواہش باغ چمن نہ ہو، بھوکے غریب دل کے خدا سے لگن نہ ہو، سچ ہے کہا کسی نے کہ بھوکے بھجن نہ ہو، اللہ کی بھی یاد دلاتی ہیں روٹیاں۔ جو شاعر اپنے معاصرین میں مقبول نہ ہو سکا، اس نے بعد کی اردو شاعری کو متاثر ہی نہیں کیا بلکہ اس کے لیے مینارہ نور ثابت ہوا۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں قوم یکجہتی۔ نذیر اکبر آبادی تصور پرست نہیں بلکہ حقیقت پسند شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنے مشاہدات، احساسات اور تجربات زندگی کو سادگی اور حقیقت پسندی کے ساتھ نظموں کے پیکر میں ڈھال دیا ہے۔ ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے انہیں اپنے وطن عزیز سے بے پناہ عشق تھا۔ وہ یہاں کی تہذیبی زندگی سے والہانہ طور پر وابستہ تھے۔ ان کی شاعری بھی عام آدمی کی لفظیات ہے جو وہ روزانہ زندگی میں برتتا ہے۔ اس میں عربی، فارسی کے ساتھ برج اور عام بولیوں کے الفاظ بھی ہیں جو 19ویں صدی کے ہندوستان کی تہذیبی زندگی کا عکس ہیں۔ نذیر نے اپنی شاعری میں عصری زندگی، میلوں ٹھیلوں، خوشیوں اور غموں کی نقش نگاری کی ہے۔ قوم یکجہتی کو ایک مقصد حیات کے طور پر اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ مختلف مذاہب کے تئیں جس احترام کو اپنی شاعری میں ملحوظ رکھا ہے وہ نذیر کی وسیع القلبی اور وسیع النظری ہے، اگرچہ کہ یہ صفت اردو شعر و ادب کا مزاج رہی ہے اور اسی نے اس زبان و ادب کو ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی علامت بنا دیا ہے، مگر اس کی اعلیٰ ترین مثال نذیر اکبر آبادی کی شاعری ہے۔ اس موضوع کو نذیر کے ناقد نے سراہا ہے اور ان کے اس فکر کا احترام کے ساتھ ذکر کیا ہے، مگر دوسری زبانوں کے ادیب بھی اس مثبت فکر اور رویے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور اس کا خوب اعتراف بھی کیا۔ پروفیسر احتشام حسین نے اس ضمن میں ایک ہندی ناقد کا قول نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اس خشک اور اجاڑ سنگم پر آ کر نذیر نے اذاں بھی دی اور سنک بھی پھونکا، تسبیح بھی لی اور جینو بھی پہنا، محرم میں روئے تو ہولی میں بھانڈ بھی بنے، رمضان میں روزے رکھے تو سلونوں پر راکھی باندھنے کو مچل پڑے، شب برات پر مہتابیاں چھوڑیں تو دیوالی پر دیپ سجائے، نبی، رسول، ولی، پیر، پیغمبر کے لیے جی بھر کے لکھا، کشن جی، مہادیو، نرسی، بھیرو اور نانک کو بھی خراج عقیدت پیش کیا، گل و بلبل پر کہا تو آم اور کوئل کو پہلے یاد رکھا، پردے کے ساتھ بسنتی ساڑی بھی یاد رہی، اور تو اور گرمی، برسات اور سردی پر بھی لکھا، بچوں کے لیے ریچھ کا بچہ، کوا، ہرن، گلہری کا بچہ، تربوز، کنکوے بازی، بلبلوں کی لڑائی، ککڑی، تیراکی، تل کے لڈو پر لکھنے بیٹھے تو بچہ بن گئے،
हर बच्चा गली कूचा में गाता फिरता रहा है। जवानों और बूढ़ों को पन देने बैठे तो लोग वजद में आ गए, जैसे कुरान, हदीस, वेद, गुप्ता, पुराण, उपनिषद सब घोल कर पी जाने वाला कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग बोल रहा हो। नज़ीर अकबराबादी की शायरी सिर्फ शायरी नहीं, हमारी मिली जुली कौमी तहजीब की तारीख का मुरख्खा है, और यही नज़ीर की बुनियादी अहमियत भी है। फेलन ने लिसानी और अदबी हर दो लिहाज से नज़ीर अकबराबादी को हिंदुस्तानी शायरी का नुमाइंदा शायर कहा है। इससे इनकार मुमकिन नहीं। नज़ीर अकबराबादी ने हिंदुस्तान की कौमी ज़बान के लिए राहें हमवार की और उर्दू शेर व अदब को तनु की दिलकशी अता की। ये इनफरादियत 19वीं सदी में किसी दूसरे उर्दू शायर को हासिल नहीं हो सकी। उर्दू नज़्म में नज़ीर की शायरी की रहनुमायाना हैसियत मुसल्लम है। बुक्स फॉर रेफरेंस। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।